للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ووصینا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے الانسان، انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، حملت ہو، اٹھایا اسے، امہ، اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری کی حالت میں، علی وہنن، کمزوری پر، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں ہے، ان یہ کہ اشکر، شکر ادا کر، لی میرا، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا، الیہ میری ہی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، ٹھکانا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر، علی، اس بات پر، ان یہ کہ تشریکا، تو شریک کرے، بھی میرے ساتھ، ماں اس چیز کو جو لیسا نہیں ہے، لکا تجھے، بھی اس کے بارے میں، علم فلا تطعہما، تو ان دونوں کی بات نہ ماننا، وصاحبہما، اور رہ ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، اچھے طریقے سے، واتبع، اور پیروی کر، سبیلا، رستے کی، من انابا، اس کے جو رجوع کرے، الیہ میری طرف، ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما اس کے بارے میں جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی وصیتیں ذکر فرمائی ہیں، تو ان وصیتوں کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ 2 آیات ذکر فرمائی۔ لقمان حکیم کی جو وصیتیں ہیں، چونکہ وہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان وصیتوں کے ضمن میں خاص طور پر جو ماں باپ کا حق ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کی جو تلقین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں یہ وصیت شامل نہیں تھی۔ مفسرین نے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں،
ان دو آیات کے ذکر کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نے جو وصیتیں کی ان میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت موجود نہیں تھی، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود درمیان میں دو آیتوں کے اندر ماں باپ کے تعلق سے جو چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا۔ تو لقمان حکیم نے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا، ظاہر ہے کہ وہ باپ تھے اس لیے انہوں نے اس وصیت کو ذکر نہیں کیا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خود اسے بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے زیادہ جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب کئی مقامات پر اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں ہے کہ لقمان حکیم کی وصیت ذکر فرمائی جو اللہ کے حق سے متعلق تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے ماں باپ کا ذکر فرمایا اور مزید انشکر لی ولی والدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نمبر ایک، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور دوسری بات جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی مخالفت اور نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اسلوب قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شرک سے روکا، لقمان حکیم کی جو پہلی وصیت ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، تو یہاں ماں باپ کا حق ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ضمناً یہ بھی بیان فرما دیا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ بھی اگر کہیں کہ شرک کرو تو پھر بھی ان کی بات نہیں ماننی، ایسا خطرناک یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو۔ وصیت تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے ایسا حکم کہ جس کے اندر بہت زیادہ تاکید شامل ہو، تو اس کو وصیت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اسی لیے کرتے ہیں تاکیدی حکم، ایسا حکم جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ تو فرمایا ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بوالدی، اس کے والدین کے متعلق۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ الانسان ذکر فرمایا ہے، گویا تمام انسانوں کو اس چیز کی تلقین کی گئی ہے، جیسے فرمایا نا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اس کے اپنے والدین کے متعلق۔ حملتہ امہ وہنا، اب دونوں کا حق بہت زیادہ ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ماں کا حق زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں، تو اس لیے پھر ماں کی جو تکلیفیں ہیں اور کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حملتہ امہ وہنا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، یعنی حمل کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وہنن علی وہن، اس حال میں کہ وہ کمزور تھی، کمزوری کی حالت میں، کمزوری پر، یعنی کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا۔ جیسے جیسے اس حمل کی مدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچے کی جو ساخت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کا جسم بڑھتا ہے، تو ماں کی کمزوری میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وضع حمل کا وقت آتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی تکلیف کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی صراحت نہیں کی ہے، آگے دودھ چھڑانے کا ذکر کیا ہے، مدت رضاعت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یعنی اس پیریڈ کے اندر کئی قسم کی کمزوریاں ہیں اور تکلیفیں ہیں جو ماں کو لاحق ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا وہنن علی وہن، کمزوری کی حالت میں کمزوری پر۔
کمزوری در کمزوری، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے، یعنی مدت رضاعت۔ یہ مدت رضاعت کی بھی ایک تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے فی عامین، 2 سالوں میں۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، یعنی انتہائی مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس سے کم مدت میں اگر دودھ چھڑا دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اس شخص کے لیے ہے جو رضاعت پوری کرنے کا ارادہ کرے، یعنی جو مدت رضاعت ہے اس کو پورا کرنے کا ارادہ کرے تو 2 سال کی مدت ہے۔ لوگ کہتے ہیں 2.5 سال، یہ بالکل غلط بات ہے، 2 سال کی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا ہے، تو فرمایا فی عامین، 2 سالوں کے اندر ہے، یعنی حمل سے تکلیفوں کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ماں کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری رہتا ہے جب تک کہ مدت رضاعت ختم نہیں ہو جاتی، رضاعت کا یہ پیریڈ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا۔ جب ایک شخص نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کی نافرمانی جائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ماؤں کی نافرمانی کو ذکر کیا گیا۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ اکثر و بیشتر معاشرے میں ماؤں کے جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ اس وجہ سے بھی کہ چونکہ ماں کے ساتھ اولاد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شفقت، محبت اور نرمی کا ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس ضمن میں ماں کے حق کو پامال کر دیا جائے اور اولاد ماں کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی۔ تو فرمایا انشکر لی، اب اس کا تعلق ہے اس وصیت کے ساتھ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا، کیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے شکر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ماں باپ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور چونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مخلوق کے شکر ادا کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے ایک حدیث میں فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ایک حدیث کے الفاظ ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا یہ حصہ ہے، اس میں یہ شامل ہے کہ انسان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرے۔ جو کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، احسان کا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو انسان اس کا بھی شکریہ ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کو جواب میں اچھا بدلہ دے، اچھا صلہ دے، اس کے لیے دعا کرے۔ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، تو جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس میں لوگوں میں سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق انسان کے ماں باپ ہیں، کہ وہ اس کی زندگی، اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور دوسرے نمبر پر کہ ان کا حق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رکھا ہے،
اور اولاد کی خاطر ماں باپ کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کو پالتے پوستے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ اور اسی لیے کئی احادیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، کہ اگر کوئی اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض۔ تو فرمایا الی المصیر ان اشکر لی ولوالدیک، الی المصیر، میری ہی طرف ٹھکانا ہے، یعنی بالآخر میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ فرما رہا ہے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کس کو لوٹ کے آنا ہے، بلکہ مطلق فرمایا میری طرف لوٹ کے آنا ہے، یعنی سب کو آنا ہے۔ یہ بھی ایک گویا تنبیہ کا انداز ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس حق کے اندر کوئی کوتاہی کی اور یہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں اس میں کوئی کوتاہی کی تو پھر یاد رکھنا تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالی حساب کتاب لے گا، جزا سزا کا عمل ہوگا، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم دونوں پر زور ڈالے، دباؤ ڈالے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعهما، تو ان کی بات نہ ماننا۔ چونکہ ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے اور ان کے ساتھ احسان کی تلقین کی جا رہی، ان کا شکریہ ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، بے دین ہیں، تو پھر بھی ان کی بات مانی جائے گی اور پھر بھی ان کی اطاعت کی جائے گی، ہرگز نہیں۔ چونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا مکہ مکرمہ میں، کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور خاص طور پر مائیں تو بڑا زور ڈالا انہوں نے کہ اسلام چھوڑ دو، کفر کی طرف آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جاؤ، لیکن صحابہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اپنی ماں کے معاملے میں، اسی طرح سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماں کی طرف سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نڈھال ہو گئی، اور کہا کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دیتا۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، تو فرمایا اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں، یہ زور ڈالنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو لالچ کے ساتھ، نرمی اور محبت کے معاملے کے ساتھ، یا پھر سختی کے ساتھ کہ ماں باپ سختی کریں، دباؤ ڈالیں، زور ڈالیں، مارے پیٹیں، قید کر کے رکھ دیں، کوئی بھی طریقہ استعمال کرے۔ فرمایا کہ وہ تمہیں شرک پر آمادہ کرے جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانے۔ جس کا تمہیں علم نہیں ہے مانا یہ کہ شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی علم تو اس کے بارے میں ہونا جس کی کوئی دلیل ہو۔ توحید کی دلیل تو ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، یہ علم تو ہے، لیکن یہ کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، دستور کے مطابق معروف طریقے سے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیفیں ہیں تمہارے اسلام قبول کرنے کی بنا پر تو صبر کے ساتھ ان کو برداشت کرنا ہے، یہ نہیں کہ قطع تعلقی کر لی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ہے وہ مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہے اور میری طرف رغبت رکھتی ہے، افاصلها، جبکہ وہ مشرک ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں، صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، لیکن وہ تمہاری ماں ہے،
اس ناطے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کے رستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرے، یعنی مومنین، اہل ایمان کے رستے کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، یعنی آخر کار تم سب نے لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. اس چیز کو اپنے سامنے رکھو ہمیشہ. کو ماں باپ تم پر زور ڈالے یا کوئی اور تمہیں لالچ دے، انجام کار تم نے میرے ہی پاس آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے دنیا کے اندر، جو کچھ تم کرتے رہے میں تمہیں بتاؤں گا اور پھر جزا دوں گا، یعنی اس کے مطابق جزا سزا کا معاملہ ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.